انسان اردو اور شہادت کے بعد ردیف جگنو پر بے حد کامیاب مشاعرہ سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں حسب روایت سابق ہوا۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے کی اور فریضہ صدارت ممتاز صحافی و ادیب احمد ابراہیم الوی نے کی۔ اختر ہاشمی کے مطابق جگنو کی 2000 قسمیں ہیں۔ ان کے اس انکشاف سے مشاعرے کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ امید ہے ناظرین کو ہماری یہ کوشش بھی پسند آئی۔ میں چاہتا ہوں محترم احمد ابراہیم الوی صاحب کو زحمت دوں، انہوں نے میری ادنا سی درخواست پر جگنو جو آج کا عنوان ہے، عام طور پہ ہم لوگ یہ ہے تیتر بٹیر کر رہے تھے کہ معلوم ہوا ہمارے ہاں عنوان آسمان ہے اور ہم زمین کی بات کرتے تھے، عنوان عصمت خان مدی آبادی ہیں اور ہم عاصم خان پہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن آج کا کمال یہ ہے کہ محترم احمد ابراہیم الوی صاحب سے میں نے درخواست کی، امید کم تھی کہ وہ لکھ دیں گے، لیکن انہوں نے جگنو پر افسانہ لکھ دیا باقاعدہ۔ اب اس افسانے میں کیا کچھ ہے اس کو آپ لوگ سماعت فرمائیں، اور اس سماعت کے بعد پھر مشاہدے کے ماحول میں سرپرست محترم کے حکم سے چلا جائے گا۔ محترم احمد ابراہیم الوی صاحب مائک پر۔ میں کیا عرض کروں، 80 سال ہو رہے ہیں لکھتے پڑھتے ہوئے، اور افسانوں کے 3 مجموعے بہت عرصہ پہلے چھپ چکے ہیں، ناولیں بھی ہیں، مضامین بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن میں افسانے کیوں لکھتا تھا، افسانوں کو لکھنے کی وجہ کیا تھی، یہ آپ کو بتا دوں۔ میں احسان مند ہوں ریڈیو اسٹیشن کا۔ سب سے پہلے ریڈیو والا نے مجھے افسانے کے لیے کہا، یہ 1960 کی بات ہے، تو میں ریڈیو کے لیے افسانے لکھتا رہا۔ جب ان کا آیا کہ میں افسانے ہے تو افسانے لکھنا پڑا، تو میرے بیشتر افسانے جو ہیں لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن کے مرہون منت ہیں۔ اس کے بعد افسانے چھپتے تھے۔ کیا سمجھ نہیں آ رہا آپ کے؟ کیا آواز نہیں آ رہی؟ یہ کیمرہ بہت خراب کر، آپ اپنے ساتھ بولیے۔ اس کے بعد شمع جیسا رسالہ تقریباً 1 لاکھ کی طرف چھپتا تھا، پیسے بھی بہت اچھے دیتا تھا۔ ان کے مدیران جو تھے بہت ہی اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت نفیس لوگ تھے، وہ بہت ہی خاص لوگوں پر مہربان ہوتے تھے۔ تو وہ مجھ سے افسانے مانگتے تھے، میں ان کو افسانے دیتا تھا۔ وہ افسانے کئی جگہ چھپتے تھے ان کے رسالوں میں۔ اس کے علاوہ پھر بلٹس تھا، بڑی تعداد نکلتا تھا، اس میں افسانے چھپتے تھے۔ پھر یہ نیا دور میں سلسلہ آیا، نیا دور میں افسانے چھپتے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ریڈیو اسٹیشن والوں نے کہا کہ آپ مضامین لکھا کیجیے، مضامین لکھنا شروع۔ اب جب مضامین کا سلسلہ چلا تو افسانوں کا سلسلہ رک گیا۔ ٹی وی پر مختلف موضوعات پر بحث کرنا پڑتی ہے، اینکر ہونا پڑا۔ بلٹس میں سیاسی مضامین لکھنا پڑے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام رسائل بند ہو چکے ہیں۔ ریڈیو پر افسانے نہیں سنے جاتے، ٹی وی میں کوئی پروگرام اردو کا نہیں ہوتا ہے، اور شمع بند ہو چکا ہے، بلٹس بند ہو چکا ہے۔ نیا دور بند ہو کر کے پھر نکلا ہے۔ ابھی ان کا خط میرے پاس آیا ایڈیٹر کا کہ انہوں نے مانگا ہے، لیکن مضمون مانگا ہے۔ تو افسانے لکھنے کی وجہ جو تھی وہ یہی، میں مرہون منت ہوں ریڈیو اسٹیشن کا، اور ریڈیو اسٹیشن نے اپنے ہندوستان بھر میں جہاں جہاں سے ان کے افسانے نشر ہوتے تھے ان سب کا ایک منتخب چھاپا تھا، اس میں بھی میرا افسانہ ہے۔ تو ایک دن شفاعت صاحب نے مجھ سے کہا، ابراہیم بہت دنوں سے تمہارا کوئی افسانہ سنا نہیں آ رہا ہے کہیں۔ میں نے کہا آپ نے ریڈیو چھوڑ دیا، آپ آتا تھا بھائی فلاں دن ہماری ریکارڈنگ میں ہے تو افسانہ لکھ کے آنا ہے، اب کوئی کہتا نہیں میں افسانہ لکھتا نہیں۔ تو یہ کہیں اب برسوں کے بعد کل رضوان میاں نے ہم سے کہا کہ جگنو پر لکھا تھا، آپ افسانہ لکھ دیجیے۔ میں نے کہا بھائی جگنو کا افسانہ، تو پھر میں نے رات کو ادھر لکھ کے دیکھے کیا کہ لکھنا بھول تو نہیں گیا کچھ۔ تو یہ اس کو آپ اگر بارے خاطر ہو تو بتا دیجیے کہ روک دوں گا، سمجھا؟ یہ جگنو پر افسانہ ہے، لیکن جگنو کی معنویت کے پیش نظر ہے۔ حویلی کے بڑے بڑے کھلے کھلے دالانوں کے بعد اندر ہال جیسے کمروں میں آج ویرانیوں کا بسیرا ہے۔ شاندار حویلی کی تعمیر کرنے والوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا بڑا خاندان جس کے لیے یہ حویلی بھی ناکافی ہے،
کبھی اس طرح ٹوٹ اور بکھر جائے گا کہ کوئی کسی سے کوئی رابطہ بھی نہیں قائم کر پائے گا۔ خدیجہ آپ کی شکاگو میں بس گئی ہیں، ان کے لڑکے لڑکیاں وہاں اس طرح رہ رہے ہیں جیسے کہ وہ ہمیشہ سے وہیں رہ رہے ہوں۔ کبھی ہندوستان سے کوئی خط جاتا ہے، یہ شادی یا کسی تقریب کا دعوت نامہ جاتا ہے، تو بچوں کو کتنے ہی حوالے دے کر سمجھانا پڑتا ہے کہ کون ہے، کیسا رشتہ دار ہے، مگر ان کی آنکھوں میں ذرا بھی چمک نہیں ہوتی۔ دور دراز کے لوگوں سے ملنے کی خواہش نہیں ہوتی، جیسے سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ عقیلہ باجی نائجیریا میں بس گئی ہیں، برسوں سے ان کا اپنے وطن والوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کمال کو نہیں معلوم اس کا کون رشتہ دار کہاں ہے، اس کی مصروف زندگی اسے ذرا بھی مہلت نہیں دیتی کہ سوچ سکے وہ کہاں سے آیا ہے، اس کا کون کہاں ہے۔ اس لیے اب خاندانی بڑی حویلی میں وہ لوگ قابض ہیں جن کو لوگوں کی خدمت کے لیے بسایا گیا تھا۔ لوگ مزید کامیابیاں حاصل کرنے اور تمام آسائشیں دستخط میں کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، تو خیال رہتا ہے جب بہت کچھ حاصل کر لیں گے تو پھر واپس آ کر یہاں اطمینان سے بے فکری کی زندگی بسر کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ خوب سے خوب تر کی جستجو میں وقت مٹھی میں بند بالو کی طرح پھسلتا چلا جاتا ہے۔ صبح شام میں بدل جاتی ہے تو پھر رات سب کچھ تاریخیوں کی طرح میں لپٹ کر موت کے گڈھے میں گرانے کی خواہش، تمنا اور آرزوؤں میں مایوسیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ سب کچھ اطمینان اور سکون حاصل کرنے کی جستجو میں اپنے وجود کو بھول جانے والے اطمینان کو ترستے ہی رہتے ہیں، جانتے نہیں سمجھتے نہیں، پھر بھی دیوانہ وار اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح تمام راستے بند ہوتے ہیں۔ سب کی ایک ہی کہانی ہوتی ہے، لیکن سب خود کو ایک سے ایک بالکل مختلف سمجھتے کہ صحیح ناکام کرتے ہیں، محروم ہی رہتے ہیں۔ لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ دردناک اور عبرت انگیز کہانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب سید انصاف علی صاحب کی کہانی سامنے کی ہے۔ وہ بڑی حویلی کے مالک تھے، بلا شرکت غیر تھے، وراثت میں بہت کچھ ملا تھا، وہ جانتے ہی نہ تھے غریبی کیا ہوتی ہے۔ عیش کی زندگی تھی، اس لیے یہ کوشش رہی کہ بچے بھی انہی کی طرح مزے کی زندگی گزاریں۔ انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا، لڑکیوں کی بڑے خوشحال ترقی یافتہ گھرانوں میں شادیاں کی تو کوئی فکر نہ رہی۔ لڑکے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کے بجائے دوسرے ممالک کی خدمت پر لگ گئے۔ کوئی کسی کا نہ ہوا، شہرت ملی، عزت ملی، دولت تھی ہی، مگر وہ رشتے جو سکون بخش ہوا کرتے ہیں ان سے ان کا کوئی واسطہ نہ رہا۔ ہمیشہ یقین رہا جب کبھی بھی جانے کی ضرورت ہوگی کوئی دقت نہ ہوگی۔ روپیہ، پیسہ، عزت، منصب سب سہولیات حاصل ہیں، لیکن جب بھی ضرورت پڑنے پر وطن جانے کی کوشش کی، کبھی کسی ایئر لائن سے سہولت نہ حاصل ہو سکی، یا سب کچھ ہوا تو ملازمت کی مجبوریاں آڑے آئیں، چھٹی نہیں ملی، مقامی مصروفیتیں بڑی اہم بن گئی، باپ مر گئے، بیٹا کندھا نہ دے سکا، ماں نے تنہائی میں سفر آخرت اختیار کیا تو اہل غیرے ہی کام آئے۔ کوئی نہ رہا تو حویلی میں جرائم پیشہ لوگوں کا حفاظت کے بہانے قبضہ ہو گیا، ہر طرح کے جرائم پیشہ رہنے لگے، حویلی بدنام ہو گئی، سب کو معلوم ہو گیا، ادھر ادھر خبر عام ہو گئی کہ سید انصاف علی کی شاندار حویلی میں جوئے کا سب سے بڑا اڈا ہے۔ لاکھوں روپے ہارے اور جیتے جاتے ہیں، کوئی کبھی کچھ نہ کر سکا۔ قریب والوں نے سب کچھ دیکھا سنا مگر بےبس ہوئے، کوئی کچھ نہ کر سکا۔ جو نام پیدا کرنے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے بڑے غم اور حوصلے سے نکلے تھے، وہ کچھ نہ حاصل کر سکے۔ وہ عزت و شہرت تھی اس سے بھی محروم ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں
حویلی کو جذباتے رکھنے والے اس طرح برباد ہوئے کہ کبھی چھاپے پڑے تو کبھی لٹیروں اور ڈاکوؤں نے اس کو اپنی آماجگاہ بنا کر لوگوں کے لیے عبرت کا موقع فراہم کیا کہ لوگ دیکھیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اور بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش میں بھاگتے پھرتے ہیں، ان کا کوئی یقین نہیں ہوتا، نام اور نمود کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ بڑی حویلی کے بڑے کمروں کی اونچی اونچی چھتیں برساتیں نہ جھیل سکیں، دھنیاں گر گئی تو کہیں کسی دیوار نے جگہ چھوڑ دی، تب کیڑے مکوڑے جنگلی جانوروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ وسیع صحن میں جنگلی درختوں اور گھاس پھوس کے سبب لوگوں نے اپنے مردوں کو دفن کرنے کا اچھا موقع حاصل کر لیا۔ حویلی قبرستان بن گئی، کوئی اعتراض کرنے والا نہ رہا۔ غیر آباد اور ویران جگہ ہونے کی وجہ سے کسی نے آشیانہ بنانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ رحمت خانسامہ حویلی کا پشتینی خانسامہ تھا، حلال کھایا تھا، حرام خوری جانتا ہی نہ تھا۔ اس سے یہ نہ دیکھا سکا، وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ حویلی قبرستان بن جائے۔ جو جگہ ہمیشہ آباد رہی، روشنی میں ڈوبی رہی، پھولوں کی خوشبو سے مہکتی رہی، وہ ایسی اجاڑ ہو جائے کہ قبرستان بن جائے، کوئی چراغ جلانے والا بھی نہ ہو۔ اس نے کسی طرح جائز مالکوں میں سے ایک کا پتہ حاصل کر لیا، پھر خط لکھ کر اپنے دل کا درد بیان کر کے بے ضمیر مالکان کو ضمیر دلایا۔ اس کی کوشش کامیاب ہوئی۔ اس کا جواب ملا کہ جب کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے، کسی کو اس کا غم بھی نہیں ہے، کوئی فکر بھی نہیں کر رہا ہے، ایسے میں تم جو درد رکھتے ہو، درد سے تڑپ رہے ہو، تم ہی اس کو آواز کرو، رونق واپس لاؤ، ہم سے جو مدد ہوگی ہم کرتے رہیں گے۔ رات کی مہیب اندھیروں میں سیاہی اور تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک حقیر سا پتنگا جگنو اپنی یہ ربم سے جو روشنی کرتا ہے، اس سے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں۔ وہ حقیر سا پتنگا ثابت کرتا ہے کہ وہ بہت حقیر ہوتے ہوئے بھی بڑا اہم اور کارآمد ہوتا ہے۔ رحمت خانسامہ نے ویران حویلی میں جگنو کی طرح چمک کر اندھیروں کو چیر کر رکھ دیا۔ دھیرے دھیرے رونق آپس ہونے لگی۔ اس نے وہ کر دکھایا جس کی توقع نہیں کیا سکتی تھی۔ تب سبھی حقیقی حصے دار اور مالکان لپک کر آنے پر مجبور ہوئے، مگر وہ حقیر پتنگے کی مانند اپنے دم بھر روشنی کر کے موت کی نیند سو گئے۔ اس کی یاد کے جگنو ہر طرف جگما رہے ہیں، جگنو ہمیشہ جگمگاتے ہی رہیں گے۔ بہت خوب محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب، نہایت اچھا افسانہ تھا، لیکن افسانے کے لیے خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے حال ہوتے ہیں جس میں چاروں طرف سے طرح طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، کہیں عورتیں لڑ رہی ہیں، کہیں بچے رو رہے ہیں، کہیں کتے بھونک رہے ہیں، تو وہاں تو شاعر کا گلا گھٹ جاتا ہے، چل جائے کہ افسانہ پڑھنا۔ یہ الوی صاحب کا کمال تھا، ان کی مشاقی اور ذہانت تھی کہ انہوں نے افسانہ پڑھا اور ایک طریقے سے سوکھی ہوئی کھلی سے داد لینے کی جو مثال ہے وہ یہاں صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے کہ افسانے اور مضامین سننا شاعروں میں بہت بھاری ہوتا ہے، کیونکہ وہ 7 شعروں میں 7 طرح کی باتیں کر کے، یعنی چٹاپٹی کا غرارہ پیش کر کے جو داد لے لیتے ہیں، وہ واقعی کسی بہت اچھی تحریر چاہے وہ منٹو کی بھی ہو، اس پہ حاصل کرنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس طرح کے افسانے اگر آتے رہیں اور یہ بڑے سے حال میں بڑی جگہ پہ پروگرام نہ کر کے کسی بند جگہ پہ کیا جائے تو اسی افسانے کا مزہ الگ ہوتا۔ ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ جہاں بہت بڑے لوگ وقت سے آ جاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو مشاعرہ ہوا اسے محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب ٹھیک 4 بجے آ گئے تھے۔ 4 بجے آنے کے بعد وہ گھڑی ہم لوگوں کو دکھا رہے تھے، تو اب کی میں نے کہا کہ آپ 5 بجے آئیے، اس لیے کہ عصر کی نماز پڑھیے۔ جب یہ ظلم ہونا ہی ہے تو سینئر ادیبوں پہ شاعروں پہ کیوں ہو؟ وہ لوگ جو ابھی پیدا ہوئے وہ دیر تک جھیل سکتے ہیں، تو ان کو تو ہم لوگ جھیل ہی رہے ہیں، لوگ 2-2 گھنٹے تاخیر سے آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے خان صاحب بیٹھے ہوئے یہ کہنے کے لوگوں سے جرمانہ دیا جائے، جرمانہ کیسے لیا جائے؟ یہاں تو جرم یہ ہو جائے گا دوبارہ یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس کے حال کے علاوہ اگر کوئی یہاں کمرہ ہو تو آئندہ سے اس میں یہ نشست منتقل کر دی جائے۔ 20 سے 30 لوگوں کو بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ 200 لوگوں کی جگہ خواہ ہے، اور اس کے بعد جو محلے والے ان کو ہم انسان بنا نہیں سکتے، اس میں طرح طرح کی آوازیں آتی رہیں گی، جب اشرف المخلوق ہیں، یہ اس کا ثبوت بھی ہے۔
بہرحال محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب کے شکر گزار ہیں ہم لوگ کہ انہوں نے اپنا افسانہ پیش کیا، اور اس سلسلے میں اگر دوسرے لوگ آئیں کہ جو عنوان ہوتا ہے اس میں مضامین لکھے جائیں، نظمیں لکھی جائیں. ہم چاہتے یہ تھے یہ سلسلہ شروع کیوں ہوا اس کو بھی سمجھ لیا جائے. ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا، ہم بھی 2-2 4 کی شاعری چاہتے تھے. غزل آسان چیز ہے، نظمیں کیوں کہی جائیں، عنوان کیوں دیا جائے. سب سے پہلی نشست جو بزم صفی جدید کی ہوئی اس میں اتفاق سے پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے ساری دنیا گھوم پھر کے یہ کہا کہ بھئی رضوان پچھلے 40 سال سے غزلیں سن کے کان پک گئے ہیں. میں نے کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے لوگ دوہے کہیں، رباعیات کہیں، مثنوی کہی جائے، مرثیہ اور نوحہ ہو، حل ہے نظم کہی جائے. نظم کہنا لوگوں نے بند کر دیا ہے. تو ان کی اس بات سے مجھے یہ اندر سے دائیا پیدا ہوگا کچھ نیا کیا جائے. تو نیا کچھ کر نہیں سکتے، تو ایک ردیف جاری کر دی خوشبو پہ اتفاق سے ان کے پاس شاعری تھی، لیکن وہ کہیں مشاعرہ بڑا مل گیا، ان کو نہیں آئے. یہ سلسلہ چل نکلا اور تقریباً 20 نشستیں ہوئیں. وہ سلسلہ دوبارہ یہاں شروع ہوا ڈاکٹر منصور خان کے یہاں. تو میں چاہتا ہوں یہاں بھی اس طرح کے پروگرام ہوں. تقویت ملی اس کو الوی صاحب سے. وہ الوی صاحب جو بدنام تھے کہ یہ شاعری سے بالکل دور رہتے ہیں، بیزار رہتے ہیں، شعرا سے ہی پریشان رہتے ہیں کہ کیا ہر وقت گانا بجانا لگائے ہوئے آلاپ رہیں. انہی الوی صاحب نے جو 5 شعر نہیں چھاپتے تھے انہوں نے 55 اور 100 شعر چھاپے ہمارے مضمون میں. اور جب کسی شاعر نے، منچلے شاعر نے یا نفرت حسد جنن سے بجھے ہوئے شاعر نے ان سے کہا کہ الوی صاحب یہ کیا طریقہ ہے، 5 شعر آپ نے چھپ نہیں سکتے اور یہ 55 شعر آپ چھاپ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا ہی مضمون لکھا ہوا. تو اس طرح وہ جو خبریں لکھی جاتی تھیں اس کو خبر کے دائرے سے ان کی سخت گیری نے نکالا اور مضمون میں لکھنے لگا. یعنی اردو سے لفظ کا مسکن ہمارا کارنامہ نہیں ہے، وہ الوی صاحب نے مجھ سے کام لے لیا. تو اس لیے جتنی ان کی قدر کی جائے ان کم از کم ہمارے لیے. تو یہ بہرحال ہمارے سرپرست ہیں، ہم کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، اور جب وہ کچھ لکھنا چاہیں، بولنا چاہیں، ان کے لیے ہمارا اسٹیج فراہم ہے. اسی طرح ہم کو چاہیے استقبال نوجوانوں کا کریں اور الوی صاحب کی سرپرستی حاصل ہو. اب نامی اسم گرامی ہے جلال لکھنوی. جلال لکھنوی صاحب سنجیدہ شاعر تھے. ان کے استاد راہی پرتاپ گڑھی ہیں اور یہ بالاعلان ان کو استاد مانتے ہیں. یہ اچھی خبر ہے. راہی صاحب کی زندگی بھی اچھی گزری اور ان کا وصال بھی ایسا ہوا کہ قابل رشک ہے. وہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے اور وہیں گر کے فوت ہوا ہے. اور ایسا مجمع تھا کہ واقعی وہ بڑے لوگوں میں اتنا مجمع دیکھنے کو ملتا ہے. اس وقت کے جتنے بڑے لوگ تھے جس کو یہ خبر ملی خاص کر نماز کے حوالے سے، وہ سب ان کے آخری سفر میں تھے. انہی کے شاگرد ہیں جلال. سنجیدگی سے مزاح تک یہ کیوں آئے اس سلسلے میں ایک نظیر پہلے موجود ہے. یعنی عادل لکھنوی بھی سنجیدہ شاعر تھے اور عادل نے ایسے ایسے شعر کہے کہ چوکا کے رکھ دیا. شعر کہا تھا جناب شمس فروخ آبادی نے کہ آغاز غزل نام زلیخا سے کیا جائے، آغاز غزل نام زلیخا سے کیا جائے، مقطع میں تخلص کسی یوسف کا دیا جائے. بظاہر مشکل کام تھا اس مطلع کے سامنے کوئی مطلع کہنا، لیکن کمال ادیب ان کے شاگرد ہیں، وہ داڑھی وغیرہ بھی ہے. تو وہ اپنے استاد کے پاس گئے. انہوں نے کہا یار معصیت سے، آلودگی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کسی مولوی کی خدمت کی جائے. لہذا انہوں نے خدمت کی اور مطلع کہا کہ اس دور میں جینا ہے تو ویسے ہی جیا جائے. یہ مصرع کچھ نہیں ہے، لیکن جو مصرع قیامت کا کہا اس میں سید اختر نظامی پھڑک گئے. کہنے لگے بھئی کمال صاحب اگر یہ شاعری آپ کی تو ہم لوگوں کو شاعری نہیں کرنا چاہیے. وہ مصرع یوں تھا کہ ہر چاک نفس درد کے دھاگوں سے سیا جائے، ہر چاک نفس درد کے دھاگوں سے سیا جائے، اس دور میں جینا ہے تو ویسے ہی جیا جائے. تو یہ بچکانہ مصرع ان کا ہے علامہ کمال کا، لیکن وہ مصرع ان کے استاد کا ہے. تو اس کے بعد وہ مزاح میں آئے تو اس کی کوئی وجہ رہی ہوگی معقول. اتنے ذہین شاعر تھے وہ کہ عادل لکھنوی نے ایک شعر کہا جس کی وجہ سے والی آسی سے تعلقات خراب ہوئے 1.5 مہینے کے لیے. والی آسی کا مشہور شعر ہے کہ اسی امید پر بالوں کو چاندی کر لیا ہم نے، نہ جانے گرمیاں کب آئیں گی کب چھٹیاں ہوں گی. لیکن عادل نے کہا کہ والی بھائی میں چھوٹا شاعر ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بھی کچھ شعر کہے ہیں. سر مشاعرہ پڑھا تو وہ کہنے لگے بتائیے دماغ خراب ہو گیا اس کا، میری بہر میں شعر کہہ رہا ہے میری زمین پہ. انہوں نے شعر کہا کہ اسی امید پر بالوں کو چاندی کر لیا ہم نے، مڑا کر بیچ لیں گے جب کبھی مجبوریاں ہوں گی. یہ تھے جناب عادل لکھنوی. یا جگر نے کہا کہ یہ مصرع کاش ہر نقشے در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. آج تک قوم تیار نہیں ہوئی، جوتے کھا رہی. لیکن اس شعر کے بعد شعر کہنا مشکل تھا. عادل نے چراغ جلایا اور بالکل پیالے بدل دیے.
انہوں نے کہا کہ زندگی ایک ادا، ایک ہنر، ایک کمال. زندگی ایک ادا، ایک ہنر، ایک کمال. جن کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں. تو جینے کا فن سکھا عادل نے اور سکھایا، اس کے لیے وہ قابل مبارکباد تھے. جلال صاحب کیا کچھ کر رہے ہیں مزاح میں، آپ ان سے سماعت فرمائیں. صدر محترم سے اجازت طلب کرتا ہوں، مطلع حاضر کرنا ہوں. اندھیروں میں رکھتے ہیں سب مال جگنو. کیا کہنے ہیں بھائی؟ اندھیروں میں رکھتے ہیں سب مال جگنو، اجالوں میں ہوتے ہیں کنگال جگنو. اندھیروں میں رکھتے ہیں سب مال جگنو، اندھیروں میں رکھتے ہیں سب مال جگنو، اجالوں میں ہوتے ہیں کنگال جگنو. سنو شاعری کا یہ ہے حال جگنو، سنو شاعری کا ہے یہ حال جگنو، ابھی گانے آئے گا قوال جگنو. سنو شاعری کا ہے یہ حال جگنو، ابھی گانے آئے گا قوال جگنو. اور یہ بھی شعر سماعت کریں کہ وہ ستہ کی دھن میں بہت اڑ رہا تھا، وہ ستہ کی دھن میں بہت اڑ رہا تھا، وہ ستہ کی دھن میں بہت اڑ رہا تھا، گرا منہ کے بھل جا کے بنگال جگنو. وہ ستہ کی دھن میں بہت اڑ رہا تھا، وہ ستہ کی دھن میں بہت اڑ رہا تھا، گرا منہ کے بھل جا کے بنگال جگنو. جو 24 کی ریس بہت شکریہ. وہ ستہ کی دھن میں بہت اڑ رہا تھا، گرا منہ کے بھل جا کے بنگال جگنو. وہ 24 کی ریس اب جیتنا ہے، جو 24 کی ریس اب جیتنا ہے، جو 24 کی ریس اب جیتنا ہے، ٹھکائے گا گھوڑے کی کیا نال جگنو. جو 24 کی ریس اب جیتنا ہے، ٹھکائے گا گھوڑے کی کیا نال جگنو. یہ اگر پڑھ دیں نواب صاحب تو قیامت ڈھا دیں گے، اسی پہ زور دیں گے پورا ہی. ہر ایک سمت پھیلا ہو جیسے اجالا، ہر ایک سمت پھیلا ہو جیسے اجالا، ہر ایک سمت پھیلا ہو جیسے اجالا، دکھائے کہاں اپنا بھوکال جگنو. ہر ایک سمت پھیلا ہو جیسے اجالا، دکھائے کہاں اپنا بھوکال جگنو. نہایا ہے بارش کے پانی میں جب سے، نہایا ہے بارش کے پانی میں جب سے، سمجھتا ہے خود کو ٹنو پال جگنو. نہایا ہے پانی کے نہایا ہے بارش کے پانی میں جب سے، سمجھتا ہے خود کو ٹنو پال جگنو. اگر تم میں ہمت ہو تو تم روک لینا، اگر تم میں ہمت ہو تم روک لینا، میرے ساتھ جائے گا کل مال جگنو. اگر تم میں ہمت ہو تم روک لینا، میرے ساتھ جائے گا کل مال جگنو. جلاتا بجھاتا ہے یوں اپنی بتی، جلاتا بجھاتا ہے یوں اپنی بتی، جلاتا بجھاتا ہے یوں اپنی بتی، ہمیں جیسے دیتا ہے مسکال جگنو. جلاتا بجھاتا ہے یوں اپنی بتی، جلاتا بجھاتا ہے یوں اپنی بتی، جلاتا بجھاتا ہے یوں اپنی بتی، ہمیں جیسے دیتا ہے مسکال جگنو. کہیں گھیر لے جو اندھیروں میں مل کر، کہیں گھیر لے جو اندھیرے میں مل کر، کہیں گھیر لے جو اندھیرے میں مل کر، بنا دیں گے پھر تم کو فٹ بال جگنو. بنا دیں گے پھر تم کو فٹ بال جگنو. کہیں گھیر لیں جو اندھیرے میں مل کر، بنا دیں گے پھر تم کو فٹ بال جگنو. اگر بلبلیں شادیوں میں نہ آئیں، شعر آخر، اگر بلبلیں شادیوں میں نہ آئیں، اگر بلبلیں شادیوں میں نہ آئیں، نہ جھانکیں گے پھر کوئی پنڈال جگنو. نہ جھانکیں گے پھر کوئی پنڈال جگنو. جلال ایک زمانہ تھا کہتی تھی چھمو، جلال ایک زمانہ تھا کہتی تھی چھمو، کہاں جا رہا ہے میرا لال جگنو. جلال ایک زمانہ تھا کہتی تھی چھمو، کہاں جا رہا ہے میرا لال جگنو. بہت بہت جی یہ کہہ کے پڑھیے.
تو اس سے پہلے تھا وہ کوئی تھا یہ والا؟ نہیں یہ غزل ہے ڈاکٹر عامر قدوائی صاحب کی، کویت سے چند اشعار ان کے آئے ہیں تو میں آپ پڑھے دیتا ہوں۔ اجازت تو لے لیجیے، صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں۔ منظر حسن بنا دیتے ہیں اکثر جگنو، منظر حسن بنا دیتے ہیں اکثر جگنو، گھوپ اندھیروں میں ہے جیسے کوئی گوہر جگنو، گھوپ اندھیروں میں ہو جیسے کوئی گوہر جگنو، ننھی کرنوں سے اندھیروں کو ڈرا دیتے ہیں، ننھی کرنوں سے اندھیروں کو ڈرا دیتے ہیں، یہ سپاہی ہیں اجالوں کے پیمبر جگنو، یہ سپاہی ہیں اجالوں کے پیمبر جگنو، وہ قتل کرتے ہیں، قتل کرتے ہوئے چلتے ہیں وہ بے نوری کو، قتل کرتے ہوئے چلتے ہیں وہ بے نوری کو، جب نکلتے ہیں اندھیروں کے سفر پر جگنو، جب نکلتے ہیں اندھیروں کے سفر پر جگنو، اس کی صنائی پا کیوں غور نہیں کرتے ہیں، اس کی صنائی پا کیوں غور نہیں کرتے ہیں، خالق کن کا بنایا ہوا پیکر جگنو، خالق کن کا بنایا ہوا پیکر جگنو، روشنی ان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، روشنی ان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، روشنی ان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، خود میں رکھتے ہیں اجالوں کا سمندر جگنو، روشنی ان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، خود میں رکھتے ہیں اجالوں کا سمندر جگنو، اور دل کے آنگن میں اجالوں کی ضرورت ہے ہمیں، دل کے آنگن میں اجالوں کی ضرورت ہے ہمیں، گھر کے باہر تو چمکتے ہیں 72 جگنو، گھر کے آنگن میں اجالوں کی ضرورت ہے ہمیں، گھر کے آنگن میں اجالوں کی ضرورت، دل کے آنگن میں، دل کے آنگن میں اجالوں کی ضرورت ہے ہمیں، گھر کے باہر تو چمکتے ہیں 72 جگنو۔ یعنی اپنا کلام بھی پڑھا، مزاحیہ کلام سنایا جس کی داد ان کو دی گئی، اور عامر قدوائی صاحب کا بھی کلام پڑھا۔ اگر یہ چونی بھر ہی بےمان ہوتے تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ عامر قدوائی کا نام لیتے، یہ پڑھتے اس پہ داد ملتی ہے قاعدے سے ان کو، تو یہ سن کے لوگ بجھ گئے کہ یہ کلام باہر کا ہے، لیکن دونوں کلام انہوں نے پڑھے، اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں۔ نشست وہاں پہ آ گئی ہے کہ جہاں پہ اب ماحول کسی حد تک مزاحیہ کے بعد بھی سنجیدہ ہو گیا، یہ مقام مسرت۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔